عمران خان حکومت کے نمائندگان کیوں اس اعتماد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے کئی ممبران اندر سے عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ ایک ایسی حکومت جس کے اپنے اراکین جو پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ایسی حکومت جو بلدیاتی انتخابات میں اپنی ہوم بیس میں یعنی کے پی کے اندر لوگوں کو کنونس کرنے میں مشکل محسوس کر رہی ہے کہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں، جس کے اندر کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو انتخابات قریب آ رہے ہیں تو جو لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے اپنے حلقے کے عوام کو جواب دینا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ کیوں اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کری ہے کہ لوگ اپوزیشن کے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ اس تمام تجزیے کی بنیاد جو حکومت اس وقت کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے اراکین ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا ان کو نمبرز کے حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو سینٹ کے اس ووٹ کے طرف جانا ہوگا جو پچھلے ہفتے ہوا اور جس میں حیران کن حد تک کمبائنڈ اپوزیشن جن کی نمبرز کی میجورٹی تھی، سادہ اکثریت ان کے پاس موجود تھی، اس کو شکست ہوئی اور حکومت وقت وہ بل پاس کروا پائی جس کے بارے میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں بعد میں لکیر پیٹتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سوورنٹی کا سودا کر دیا۔ تو اگر ایک ایسی حکومت جس کے پاس سینٹ میں نمبرز نہیں ہیں، میجورٹی نہیں ہے، وہ اپوزیشن کے اراکین جو میجورٹی میں ہیں ان کو تتر بتر کر کے اپنی من پسند کا بل پاس کروا لیتی ہے، تو پھر ظاہر ہے حکومت کے اراکین اعتماد تو کر رہے ہوں گے اپنے اس فارمولے پر کہ ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں۔ تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو حکومت کے نئے اعتماد کی وجہ آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے منی بل جو ہے متنازع منی بل اس کو پاس کروا لیا۔ دوسرے اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ واقعتاً اپوزیشن کے رینکس کے اندر آپ کو گھس بیٹھیے نظر آتے ہیں۔ آپ کو تین قسم کی کیٹیگریز نظر آئیں گی اگر آپ اپوزیشن کے اندر کے معاملات کو دیکھیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو نیم اپوزیشن کے لوگ ہیں، یعنی جو گروپس کے اندر بٹے ہوئے ہیں، سینٹ میں بھی موجود ہیں، اسمبلی کے اندر بھی موجود ہیں، پارٹیز کے اندر بھی موجود ہیں، وقت آنے پر وہ دل کرتا ہے تو اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دل نہیں کرتا تو وہ بالکل نیوٹرل ہو جاتے ہیں اور دل کرتا ہے تو حکومت کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو ایک تو ایسے گروپس ہم نے بنوائے پچھلے 3-3.5 سال کے اندر، پارٹیوں کے اندر بھی ہم نے دھڑے بنوائے اور دونوں ہاؤسز کے اندر بھی دھڑے بنوائے جو وقت آنے پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کو کوئی دلاور گروپ نظر آئے گا اور کوئی انڈیپینڈنٹ گروپ نظر آئے گا، کوئی ساؤتھ گروپ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ لوگ مختلف گروپس کے نام کے اوپر بنیادی طور پر بھاؤ تاؤ کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ گروپ ہوا جو اپوزیشن کے اندر گھس بیٹھیے کے طور پر موجود ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو انفرادی طور پر پہلے سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں اور ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں، لہٰذا جب انتخابات کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ پارٹیز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، لیکن اندر خانے طویل المدت ان کی جو لائلٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ اور یہ آپ کو سینٹ کے بل پاس کرنے والے دن نظر آیا کیسے وہ لوگ غائب ہو گئے۔ ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں، نون لیگ کے اندر بھی موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں، دوسری جماعتوں میں بھی موجود ہیں، ایک ایک کر کے دو کر کے وہ غائب ہو گئے۔ یعنی کہا گیا جی کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے کرونا ہو گیا ہے، میں وہاں پر پھنس گیا تھا۔ ایک ایسا ووٹ جس کے بارے میں اپوزیشن کا اپنا بیانیہ ہے کہ قومی سوورنٹی کا سودا کیا جا رہا ہے، اور جس کے اندر آپ کو ویل چیئر پر خواتین بیٹھی ہوئی ووٹ ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس میں سے اس طرح غائب ہو جانا ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو اشارہ آیا تھا۔ تو یہ اشارے کے منتظر جو لوگ ہیں جو پارٹیز کے اندر انفرادی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک اور قسم کا آپ کو ٹروجن ہارس یا گھس بیٹھیا فیکٹر نظر آتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو پارٹی کی پالیسی کے مطابق اپنی ہی پارٹی کو دغا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مشاہد حسین سید اگر غائب ہوتے ہیں تو ہم کو پتہ ہے کہ مشاہد حسین سید جو ہے وہ کس کے کہنے پر نہیں آئے ہوں گے۔ یوسف زرا گیلانی اگر اجلاس میں شرکت نہیں کرتے تو یوسف زرا گیلانی کے مجال نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے کہے بغیر وہ اپنے آپ کو غیر حاضر کر لیں۔ اگر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو کہا ہوتا تو وہ سر کے بل چل کے رات کو 12 بجے اسلام آباد کے اندر آئے ہوتے۔ پیپلز پارٹی کے اندر جو ٹاپ آرڈرز کی تابعداری ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی مثال صرف شاید عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے ملتی ہے کہ جہاں پر جو عمران خان نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، ما سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہے کہ عمران خان کی تابعداری کرتے ہوئے انتخابات نہیں جیت سکتے، تو اب وہ ریبیلین کر رہے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے اندر چونکہ معاملہ سندھ تک اور پنجاب کی کچھ سیٹوں تک محدود ہے تو وہاں پر تابعداری کی اور بھی مثال ہے۔ تو یوسف زرا گیلانی اگر حاضر نہیں ہوتے تو آصف علی زرداری صاحب کے حکم کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کے ممبران ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہم سینٹ کے اندر مائنورٹی میں ہوتے ہوئے یہ بل پاس کروا سکتے ہیں تو پھر میجورٹی ہمارے پاس ہے۔ لیکن ظاہر ہے
हुकूमत के इमरान खान की मोहब्बत में तो ये सारा काम नहीं हो रहा होगा। जिस तरह कि मैंने पहले गुजारिश की कि एक ऐसी जमात जिसके अपने लोग छोड़ कर उसके जा रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर वो खड़े हुए और यहाँ से इंतखाबात लड़े तो उनकी वो दुर्गत बनेगी कि सारी ज़िंदगी वो याद रखेंगे, तो वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको फ्रिक्शन नज़र आती है। सख्ती अभी भी बहुत है, लेकिन ज़ाहिर लोगों ने इंतखाबात लड़ने हैं और जीतने हैं और वोटर्स को उन्होंने जवाब देना है। तो अगर ये काम वो नहीं कर सकते तो पार्टी के अंदर आपको एक बहुत बड़ा लावा उबलता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक ऐसी पार्टी जिसके अपने लोग कंट्रोल करना मुश्किल हो रहे हैं, किसी और जमात के मेंबरान को किस तरह अपने साथ रख सकती है? तो ज़ाहिर है ये ना पार्टी का कमाल है, ना शेख रशीद का कमाल है, ना किसी नज़रिए का कमाल है। तो फिर नतीजा यही हम अख़ज़ करते हैं कि जो लोग पहले जिनका हाथ इनके सर के ऊपर है वो अभी भी हाथ इनके सर के ऊपर ही रखे हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके होते हुए फ़ौज को ये कहने की ज़रूरत महसूस हो रही हो कि हमारे कमीशन ऑफिसर्स को इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की 50% रिबेट दें, और जिसके अंदर आपको अदाद शुमार किसी भी शोबे के अंदर परेशान कुन तक रियासती मामलात को हर्ट करते हुए नज़र आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्यों ये काम करती रहेगी? तो एक मालूमात हमें मिली इस मामले पर। उन्होंने कहा जी कि ये नज़रिया वक्ती ज़रूरत के तहत इस तरह के बिल पास करवाए जाते हैं। तो हतमी तौर पर कोई अपोजिशन के मेंबरान को हमने ये नहीं कहा हुआ कि आप जाएं, वो मेंबरान जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं जाएं और इमरान खान को सपोर्ट करें। ये बिल पास करवाना था क्योंकि इसका ताल्लुक IMF की रिक्वायरमेंट से था और IMF की इंडोर्समेंट के बगैर पाकिस्तान वक्ती मुआशी धचकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो लिहाजा थोड़ी सी मदद शायद इसके अंदर हुई हो, लेकिन तवील मुद्दत हमारी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। हम मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि 3.5 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर हम न्यूट्रल हैं, लेकिन जब भी वक्त पड़ता है तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद हाजिर होती है, जो मौजूदा हुकूमत के अरकान के एतमाद की सबसे बड़ी वजह है। जब ये कहते हैं कि अपोजिशन के मेंबरान हमारे साथ हैं तो ये कह रहे हैं कि हाथ हमारे भी अभी सर पर मौजूद है और वाक़तन वक्त आने पर वो हमें मजबूती से थामे रखता है। तो जब आप ये बयानात सुनते हैं कि अपोजिशन के अरकान हमारे साथ हैं, तो असल में आपको ये बताया जा रहा है कि जो हाथ हमें चलाते रहे हैं वो अभी भी हमारे साथ हैं।